قرآن اور حدیث میں لیلۃ المبارکہ آیا، لیلۃ القدر آیا اور لیلۃ الاسراء معراج کی رات، قدر کی رات، مبارک رات، ایسے ہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اچھا، مبارک رات جس میں یہ نازل ہوا وہ رات مبارک ہے، وہ کیا نازل ہوا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ سورہ قدر میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ادھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کو مبارک رات کہا ہے۔ لیلۃ القدر کو مبارک رات اس لیے کہا کہ قرآن نازل کیا، اللہ نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا، قدر کی رات۔ اچھا، قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ تقدیر لکھنے اللہ نے، اچھا ہے، صاف ہے، جاؤ، یہ برا ہے، یہ جاؤ۔ تقدیر کی رات ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے انسانوں کی، اور پرانی تقدیر اگر اچھا ہے تو معافیاں دے قلم پھر جاندے، اور اگر گناہ گار ہے تو موقع دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں آپ عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگ لو آج کی رات، چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے۔ اور تیسری کیا ہے؟ لیلۃ الاسراء، معراج کی رات۔ معراج ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ بابا جی آپ کو پتہ ہے نا معراج پہ گئے، وہ پینٹ شرٹ والے ٹائی والے کو پتہ ہے نا معراج پہ گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں گئے تھے؟ کسی کو پتہ ہے کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پہ نا۔ تو یہ تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہوں گے اللہ ہر جگہ ہے، تو اوپر کیا لینے گئے تھے؟ سعد بھائی پہلے مسئلہ یہ تو حل کر لے، شب برات بعد میں حل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، آسمانوں کے اوپر گئے، اور وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا بائی فیس میٹنگ ہوئی، بائی فیس ملاقات ہوئی، ایسے کہتے ہیں، فیس ٹو فیس۔ وکیل ہے نا، کیا کریں، فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی، وہاں پہ جا کر مقام محمود پہ ہوئی۔ تو یار یہ جو ہر جگہ والا عقیدہ ہے یہ کہاں گیا؟ یہی مولوی کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رحمان الرحیم اللہ رب العالمین آسمانوں پہ ہے، عرش پہ ہے، مستوی عرش ہے۔ جب وہ مستوی عرش تھا تو محمد کریم زمین سے آسمانوں تک گئے، اگر وہ ہر جگہ پہ تھا تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے بٹی صاحب یہیں مل جائے تو میں ان کے گھر کیوں جاؤں گا؟ فضل بھائی یہاں مل جائے تو وہاں کیوں جاؤں گا؟ آصف بھائی صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے شادی کی، شادی حال میں بیٹے کی، تو مجھے وہاں بلوایا، اگر یہاں کرتے تو میں کیوں آتا؟ تو اللہ کہاں ہے؟ وہ بولو گے تو چلیں گے۔ اللہ آسمانوں پہ ہے، اس لیے یہاں سے وہاں گئے۔ پھر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سننا، شب برات کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، آج آپ لیٹ آئے، پتہ نہیں آئے بڑے دیر بعد ہے۔ ایک حدیث، دو حدیثیں ہیں، ان اللہ ینزل ربنا لیلۃ النصف من شعبان، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین آدھے شعبان کی رات کو نازل ہوتے۔ یہ حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ کسی فتنے کی، کسی موضوع گھڑنتی کی۔ صاحب ترمذی، سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب جب ہے ہی غلط بات، جعلی ووٹ ہے، تو پھر گن کیوں رہے ہو؟ آتے بھائی جب جعلی حدیث ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، کہہ رہا اس لیے لکھ رہا ہوں۔ امام ترمذی کے الفاظ سنیں اور یہ ریکارڈ کرے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، دین کا ستیہ ناس مولویوں کے ہاتھوں ہو گیا ہے۔ امام ترمذی سے پوچھتا ہے آدمی، امام صاحب جب بات ہی غلط ہے اپنی کتاب میں کیوں لکھتے ہو، آنے والی نسلیں کیا کہیں گی؟ فرمانے لگے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے آج نہ لکھی تو لوگوں کو پتہ چلی، لوگ کہیں گے یہ بات تو امام صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہے صحیح۔ میں لکھ کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ افواہیں اڑ رہی ہیں، ان پہ کان نہیں دھرنا، یہ غلط بات چل رہی ہے معاشرے میں،
یہ جھوٹی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا کر بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، لوگوں یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کا کوئی نبی علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہوگی، سنن ترمذی والے نے بھی، امام ترمذی نے لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، ھذا حدیث ضعیف۔ ایک بات، دوسری ایک حدیث اترتی ہے، ان اللہ ینزل کل لیلۃ، تمہارا رب ہر رات کو نازل ہوتا ہے 7ویں آسمان پہ۔ ایسے ہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، اور یہ ساری کتاب مسند احمد کی ہے، موطا امام مالک کی ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام نسائی اس کو لے، یعنی جس کتاب کے اوپر آپ کہہ دیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے میں 7ویں آسمان پہ نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کثیر روایت، یعنی یہ اس کے لیے بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے۔ ایک بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو 7ویں آسمان پہ آتے ہیں، ایسے ہی ہے، صحیح حدیث ہے، تو یہ ہر جگہ کہاں ہوگا پھر؟ زمین پہ تو نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین بے ذات ہی زمین پر نہیں آئے کبھی بھی، 7ویں آسمان تک آتے ہیں، ہر رات کو آتے، ثلث اللیل آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین 7ویں آسمان تک آئے، یہ مولوی بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، تمہارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، شیعہ کے مولوی بھی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ شیعہ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، مجھے معلوم ہے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو 7ویں آسمان پہ آتے ہیں، ثلث اللیل، تہائی رات میں۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین زمین پہ تو آتے ہی نہیں، تو ہر جگہ کیسے ہو گئے؟ 7ویں آسمان پہ ہے۔ ہر جگہ کا عقیدہ فاسق ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ پہلے تو یہ بات مانے کہ ہر جگہ والا عقیدہ غلط ہے۔ جب اللہ نازل ہوتا ہے، کبھی آسمانوں پہ پیغمبر کو بلاتا ہے، کبھی 7ویں آسمان پہ آتا ہے، پھر واپس چلا بھائی پھر ہر جگہ کیسے ہو گیا؟ ہر جگہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، دیکھتا سنتا ہر جگہ پہ ہے، خبر ہر جگہ کی رکھتا ہے۔ لیکن الرحمن علی العرش استویٰ، تبھی تو محمد کو اوپر بلایا، تبھی تو اچھا یہ خود ہی کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے۔ اچھا چلو ان کی بات، میری بات چھوڑو، اگر ضعیف روایت کی بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں نا 7ویں آسمان پہ، لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نیچے تو نہیں تھے نا، ہر جگہ تو نہیں تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ یار اس مجمع میں اگر 2 بندے بھی سمجھ گئے تو میری جنت پکی ہے انشاءاللہ۔ بھائی جب نہیں تھے تو نازل اوپر سے ہوئے نا، آتے بھائی کوئی غلط بات اس میں؟ انہوں نے کہا نا ضعیف حدیث کا سہارا لے کر کہ 15 شعبان کو اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے۔ بھائی چھت پہ کوئی ہوگا تو نازل ہوگا، پہاڑی پہ کوئی ہوگا تو نیچے نازل ہوگا، اور اگر پہاڑی پہ کوئی نہیں ہے تو کیسے کوئی، اگر کوئی نیچے ہی ہے تو کیوں کہہ کے نازل ہوا؟ اگر چھت پہ کوئی ہے نہیں تو سیڑھیوں سے نیچے کیسے آئے گا؟ وہ کیسے کہے گا یہ نیچے ہے؟ ہر جگہ ہے، وہ تو چھت پہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بے ذات ہی آسمانوں پہ ہے تو نازل ہو رہی ہے، آسمانوں پہ ہے تو محمد کو اوپر بلا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہر جگہ والا عقیدہ فاسد ہو گیا، اور شب برات اس لیے فاسد ہو گئی کہ وہ روایت ہے ہی نہیں سرے سے، جس کی روایت پکڑ کے پھر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ھذا حدیث ضعیف۔ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پیر جمعرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، اعمال بھی اوپر جا رہے ہیں، تو اس کے مطلب اللہ اوپر ہے نا، فیصلہ تو وہاں ہونا ہے۔ تو ہر جگہ، اگر ہر جگہ ہے تو پھر اوپر کیا لینے جا رہے ہیں اعمال تمہارے؟ یار حج سب سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ غور سے سن رہے ہیں آپ؟ اعمال ہم کہتے ہیں نا، نماز جب انسان پڑھتا ہے تو نماز اوپر جاتی ہے، اگر تو خشوع اور خضوع کی نماز ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ خشوع اور خضوع کی نماز ہے تو فرشتہ جا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اگر خشوع اور خضوع سے خالی ہے تو گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، ایسے سنی حدیث؟ تو
مسئلہ کیا ہوا معلوم کہ تمہاری نماز بھی اوپر جا رہی، اللہ اوپر ہے بھی، جہاں باس بیٹھا ہوگا وہیں رجسٹر پیش ہوگا نا، جس آفس میں ڈی جی صاحب بیٹھے ہوں گے تو فائلیں وہاں جائیں گی نا یار۔ دیکھو نا، ان کو سمجھاؤ ذرا، یہ آپ کا کام ہے جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کرنا آتے ہو۔ ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نمازیں اوپر جا رہی ہیں، ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نبی کائنات معراج میں اوپر جا رہے ہیں، ڈی جی صاحب آسمانوں پہ ہیں تبھی تو نیچے اتر کے ہر رات کو تہائی رات میں بندوں سے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو معافی مانگے میں معاف کر دوں، قریب آ کے کہتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ اوپر ہے۔ تیسری بات جو 15 شعبان کی ہے وہ تو اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو تہائی رات کو آتا ہوں، اگر اس کو مان لیں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ سال میں ایک بار 15 شعبان کو اترتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو تہائی رات میں آتا ہوں، تو تم نے کہاں سے قید لگا دی اللہ کے اترنے کی کہ تم صرف 15 شعبان کو آؤ گے؟ کسی بندے میں یہ جرت ہے، کسی مفتی یا پیر میں جرت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی نقل و حمل پہ پابندی لگا دے کہ آپ نے صرف 15 شعبان کو آنا ہے، ویسے نہیں آنا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے میں ہر رات کو آتا ہوں۔